العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہاں سے اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس واقعے کے شروع ہونے سے پہلے طلبہ جو تفسیر کے طلبہ ہیں ماشاءاللہ ششم کے، ان کے ذہن میں بنیادی طور پر یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ کے کلام میں قصوں کو ترتیب سے بیان نہیں کیا جاتا سوائے سورہ یوسف میں جو قصہ بیان ہوا ہے، وہ نحن نقص علیک احسن القصص اس کو کہا گیا ہے، وہ بہت ترتیب سے ہے۔ باقی یاد رکھو، میں بار بار بول رہا ہوں کہ اللہ کے کلام میں قصے میں تقدیم تاخیر بھی ہوتی ہے، قصے کی کوئی کڑی کسی جگہ ہوتی ہے تو کوئی کڑی کسی اور جگہ ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم قصے ذکر کر کے موعظت چاہتا ہے، قرآن کریم قصے ذکر کر کے عبرت، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تو کبھی قصے کی کوئی کڑی جو پہلے ہوئی ہو وہ اللہ کے کلام میں بعد میں آتی ہے تلاوت کے اعتبار سے، اور جو بعد میں ہوئی ہو وہ تلاوت کے اعتبار سے پہلے ہوتی ہے۔ کبھی کوئی کڑی کہیں تو کبھی کوئی کڑی کہیں، بس وجہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وقت گزارنے کے لیے، یا سمجھ لیجئے کہ کوئی داستان کے طور پر قصوں کو بیان نہیں کیا ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے، واقعے میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل میں ایک بات یہ بھی ہے بچوں کہ ترتیب میں ذہن نتائج اور نصائح سے ہٹ کر واقعے میں ہی الجھ جاتا ہے، اور یہ مقصد قرآن کے خلاف ہے۔ ترتیب بالترتیب سیریل کو ذکر کیا جائے تو پھر واقعے میں ہی الجھ جاتا ہے، نتائج اور نصائح سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ یہاں بھی ایسا کر رہے ہیں، ورنہ واقعے کی اصل کڑی بعد میں آنے والے رکوع کی پہلی آیت ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور یہ بعد میں ہوا کہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِلَى آخر الآیت۔ اصل میں بات ایسی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا تھا، اس کی وراثت کو ہتھیانے کے لیے اس کے بھتیجوں نے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے چچازاد بھائیوں نے اس کی وراثت کو ہتھیانے کے لیے اس کو قتل کر دیا اور اس کو شہر کے دروازے پر جا کر پھینک دیا، اس کی لاش وہاں ڈال دی، اور پھر خود ہی سیانے بن کر اس کے خون کا اور قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے بارگاہ نبوت موسویہ میں حاضر ہوئے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہمیں اس کے قاتل کا پتہ بتا دیجئے۔ ایک دوسرے پر تھوپ رہے تھے قبائلی اعتبار سے، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور پھر اس گائے کی دم کے ساتھ اس قتیل کو ملاؤ، اس کو مس کرو، ٹچ کرو، یا گائے کی دم کو اس قتیل سے ٹچ کرو، یا گائے کی زبان کو اس کے ساتھ ٹچ کرو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، دم کو ٹچ کرو، اس لیے کہ حیوان کے بدن میں سب سے زیادہ مرکز حرارت دم ہوتی ہے، اور حرارت صفت حیات ہے، علامت حیات ہے۔ تو اب شیء حار یا جزو حار کے مس اور ٹچ سے
حرارت حیات آئے گی ظاہری اسباب کے درجے میں، اور وہ قتیل اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اور بعض جگہوں پر یہ جو آیا کہ زبان کو ٹچ کرو، اس لیے کہ زبان قوت ناطقہ کا آلہ ہے، تو اب اس کے پاس بیان دلوانا ہے کہ مجھ کو کس نے قتل کیا ہے، تو اس کے لیے زبان کو ٹچ کرو۔ اور ہوا بھی ایسا کہ جیسے ہی ایک گائے کو ذبح کی گئی، انہوں نے ٹال مٹول قیل و قال کرتے کرتے بہرحال کر تو لی گائے کو ذبح، جیسے کہ واقعے میں آ رہا ہے۔ پھر اس گائے کی زبان کو اور بعض روایتوں کے مطابق اس کی دم کو اس قتیل کے ساتھ ٹچ اور مس کیا، تو وہ قتیل اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ چونکہ وہ قتیل عالم برزخ کو دیکھ کر آیا تھا، اس لیے اس کا بیان بمنزلہ دو کے بیان کے گواہوں کے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی خبر میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا، جانب صدق متعین ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ پر، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں بہت سے عبرتیں اور دروس ہیں جو میں نے سورت کے شروع میں ذکر کیے تھے، اس لیے تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس میں مردے کو اللہ نے زندہ کیا ہے، اس میں جہاں بنی اسرائیل کا وہ فائدہ تھا کہ ان کو قاتل کے نام کا پتہ چلا، وہیں منکرین بعث بعد الموت یا منکرین حیات بعد الموت کے لیے بھی کھلی دلیل ہے، جو اس واقعے کو پڑھ کر اس کا یقین پیدا کر لیں۔ تو بعث بعد الموت کے واقعے کو مضبوط بھی کیا ہے، اور اخفاء واردات اور احکام خداوندی کے ٹال مٹول کی مذمت بھی اس میں آئی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے واردات کا اخفاء کیا تھا نا، کہ قاتل نے اپنے آپ کو چھپایا تھا، دوسروں پر تھوپنا چاہتے تھے۔ نیز وہ جو پوچھتے رہتے تھے کیسی گائے اور کس کلر کی، کیا کرتی ہوگی، یہ سب غلط ہے۔ احکام خداوندی میں ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آیا انما اہلک من کان قبلکم کثرت السؤال و اضاعت المال وقیل وقال، او کما قال علیہ السلام، کہ تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے اس کے 3 اسباب تھے کہ وہ بلا وجہ کے فالتو سوالات کثرت سے کرتے تھے، مال کو ضائع اور برباد کرتے تھے، اور اندی کی چندی قیل و قال، یہ کیسا، کیوں، کب، بلا وجہ کے لا ينفعهم ولا يضرهم، ایسے سوالات وہ کرتے تھے۔ ایک چیز اور بھی دیکھیے، جیسے گدھے بیل انسان کے افعال کو تعجب سے دیکھتے ہیں، ویسے ہی فلاسفہ بھی پیغمبر کے افعال کو تعجب سے دیکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں گائے کے ذبح کرنے میں اور قاتل کا پتہ لگانے میں کیا نسبت ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ جو نسبت شعور انسانی کو شعور پیغمبری سے ہے، وہ ایسی ہے جیسے شعور حیوانی کو شعور انسانی سے ہے، اس لیے اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ قبل نبوت بھی نبی کی عقل ساری امت سے بھاری ہوتی ہے۔ ایک بات اور بھی سنیے، زندہ کو مس کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس مقتول کو زندہ کو مس کرنے کا حکم دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتے کہ اس کی روح اس میں آ گئی یا اس کی روح اس میں چلی گئی، اس لیے مذبوح کے یا مقتول کے مس کا حکم دیا۔ مذبوح تو گائے، اس پر یہ بھی سمجھیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ زندہ گائے کی دم سے جوڑتے یا زندہ گائے کی زبان سے ٹچ کرواتے۔ اس کا جواب دے رہا ہوں کہ زندہ کو مس کرنے کا حکم نہیں دیا، ورنہ کہتے کہ اس کی روح اس میں آ گئی۔ دوسری بات یہ بھی ہے، احیاء میت میں معاد کا بھی ثبوت ہے، اور واقعے کی جو انتہائی کڑی ہے اس کو پہلے لائے ہیں تاکہ مناسبت باقی رہے ان کی سرکشیوں کے بیان سے، کہ پیغمبر کی اس میں بھی نہیں مانے۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، بعض علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ واقعے کی ابتدائی کڑی بعد میں ہے، انتہائی کڑی پہلے ہے، تاکہ اوپر کی آیات سے مضمون مربوط رہے
کہ وہ لوگ اس میں بھی پیغمبر کی بات کو نہیں مانے. کس میں؟ اب دیکھتے ہیں کہ وَذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اس سے پہلے اذکر مقدر مان کر اس کا ظرفیہ ہونا بتا رہے ہیں. یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. کب کہا تھا؟ یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ یہ تو بہت مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں نا کہ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ لَا يُدْرَى قَاتِلُهُ. ان کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا. وَسَأَلُوهُ یعنی وَسَأَلُوا مُوسَىٰ أَن يَدْعُوَ اللَّهَ أَن يُبَيِّنَ الْقَاتِلَ لَهُمْ. انہوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ قاتل کا ہمیں وہ پتہ بتلا دے. فَدَعَا مُوسَىٰ اللَّهَ. ضمیروں کا مرجع کھول رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہاں سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ گائے مؤنث تھی تو بقرتن کی تا تانیث کے لیے، اور اگر وہ مذکر تھی تو ابن کثیر نے لکھا کہ یہ تا وحدت کے لیے ہے، ثمرتن شجرتن تا وحدت. لیکن قول فیصل یہ ہے کہ درایتاً مذکر ہونا معلوم ہوتا ہے اور روایتاً مؤنث ہونا معلوم ہوتا ہے. کس طور پر؟ درایتاً مذکر اس لیے کہ کھیت جوتنے کا کام مذکر سے ہوتا ہے. کھیت یہ تو مذکر جوتتا ہے، یعنی بیل جوتتا ہے، نہ کہ گائے یہ کھیت جوتتی ہے. تو وہ کھیت جوتنے کا کام ذکر کیا گیا ہے تو وہ تو بیل کرتا ہے. گائے اہلی ہوتی ہے لہذا اس کے ذبح میں زیادہ بوجھ پڑتا ہے، اس لیے بھی گائے کا انتخاب کیا گیا. وہ اہلی ہوتی ہے، پالتو، اور پالتو جانور کے ذبح کرنے میں طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، ابتلا زیادہ ہوگا. نیز پیلی گائے کا حکم دیا اس لیے کہ ان کے دلوں میں پیلی گائے جو سامرین بنا رکھی تھی اس کی محبت رچا دی گئی تھی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْرَ. نیز گائے کا حمل 90 دن میں ہوتا ہے. انسان سے اس کو اس طرح مناسبت ہے، گائے کے دودھ میں اور انسان کے دودھ میں مشابہت ہے، اسی لیے چھوٹے بچوں کو گائے کے دودھ کی سفارش زیادہ کی جاتی ہے اور وہی اس کو ہضم بھی ہوتا ہے. علماء طب نے لکھا کہ گائے کے دودھ میں اور انسان کے دودھ میں مشابہت ہوتی ہے. اچھا، میں نے آپ کو ابھی کہا تھا کہ مقتول کا زندہ ہو کر بتانا اس لیے معتبر ہے کہ وہ عالم برزخ کو دیکھ چکا ہے. اس کے قول میں کذب کا احتمال ہی نہیں اور وہم بھی نہیں، خیال بھی نہیں، خطا نسیان کا بھی کوئی احتمال نہیں. دوسرے شاہد تو خود موسیٰ علیہ السلام تھے، اس اعتبار سے بھی دو شاہدین کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. دیکھو بقرتن نکرہ ہے، جون سی بھی گائے وہ ذبح کرتے تو چل جاتا. قالو، ان کو تو مستی سوجھی اس سلسلے میں بھی انہوں نے نبی کی نہیں مانی. شرارت. اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمیں ایسا حکم دے کر ٹھٹھا بناتے ہو ہمارے ساتھ؟ اتتخذنا ہزوا، تفسیر کی محزوم بنا، اشارہ کر رہے ہیں کہ ہزون مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبالغتاً اس کو اپنی مصدریت پر زید عدل کے قبیل سے باقی رکھا جائے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ایک مضاف حذف کر دیا جائے. اتتخذنا ذوی حزء، حزء کہتے ہیں الکلام الساقط الذی لا معنی لہ، ایسا کلام جس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہ ہو. تو ان کو اصل میں جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا. یعنی آپ کو کوئی پوچھے کہ بنی اسرائیل کو یہ حضون کیوں لگا، ان کو اصل میں جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا کہ گائے کے ذبح کرنے کو قاتل کا پتہ لگانے سے کیا جوڑ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ گدھے بیل انسان کے افعال کو تعجب سے دیکھتے ہیں، ویسے ہی یہ فلاسفہ چکنی کرنے والے بھی پیغمبر کے افعال کو اس طرح دیکھتے ہیں. پیغمبر کی بات پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو تم ہمیں مذاق بناتے ہو، حیث تجیبنا بمثل ذلک، کہ ایسی باتیں کرتے ہو جس کا کوئی جوڑ نظر
نہیں آتا ہے. ہمارا سوال تو مقتول کے بارے میں ہے اور آپ بقرہ کے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہو. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا استہزاء یہ تو جہالت کا شعبہ ہے اور میں نبی ہوں, نبی کو استہزاء زیب نہیں دیتا. قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اعوذ بمعنی امتنع باللہ, اس لیے کہ پناہ لینے والا یہ حفاظت میں آ جاتا ہے. امتناع میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اور اعوذ کا صلہ من آتا ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس لیے من مقدر معنی من ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی باتیں کروں جو استہزاء کے قبیل کی ہوں. اب سوال یہ ہوگا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ پر جہالت کا حکم تھوڑا لگایا تھا, انہوں نے تو حضوًا کا حکم لگایا تھا. اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ الجاہلین بمعنی المستہزئین. یہ کتاب بھی سمجھا کرو. تو پھر جاہلین کیوں کہا, وہ میں نے بتایا کہ استہزاء اصل میں جاہلوں کا کام ہے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم علماء کو اپنا عالمانہ وقار باقی رکھنا چاہیے. استہزائی مجلسیں یا استہزائی طبیعتیں نہیں بنانی چاہیے. مذاق اور مزاح دونوں میں جو فرق ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہم مزاح تو کریں تفریح طبع کے لیے, لیکن کسی کا مذاق نہ اڑائیں اس کو حقیر سمجھ کر, اور ایسی فالتو باتیں نہ کریں. الکلام الساقط الذی لا معنی لہ. تو تم مجھ کو ایسا کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ کے احکام کو پہنچانے میں, تبلیغ میں اس طرح مذاق کرنا یہ تو جہالت اور سفاہت ہے. فلما علموا انہ عزم, جب ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات پر اٹل ہیں اور وہ یہی بات کہنا چاہتے, قالو, تو اب انہوں نے وہی قیل قال کثرت السؤال شروع کر دیا کہ ادعو لنا ربک. یہ بیگانگی تو دیکھو کہ ربک, آپ اپنے رب سے دعا کیجئے. یبین لنا ما ہی, وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ گائے کی عمر کتنی ہوگی. آپ منطقی اعتبار سے سوال نہ کریں بچوں کہ ماں ہوئے یا ماہیے سے ماہیت کا سوال ہوتا ہے, نہیں, جواب کے مطابق سوال ہو جائے. اس لیے مصنف نے کہا کہ ماہیہ بمعنی ما سنہا, اس کی عمر کتنی ہوگی, اس لیے کہ جواب میں عمر بتائی جا رہی. تو سوال کو جواب کے مطابق بنانے کے لیے ماہیہ کو ما سنہا پر محمول کر دیا گیا. اس کو کہتے ہیں عبارت حل کرنا. جلالین کا یہ کمال ہے. ماہیہ کہ وہ گائے کی عمر کیا ہوگی. قال موسیٰ, قال کے بعد موسیٰ لا کر بتایا کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ قال اللہ, نہیں, قال موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. انہو, ہو کی ضمیر کا مرجع نکالا, اے اللہ, یقول, اللہ ایسا کہتے ہیں, میں نہیں کہتا میری طرف سے. انہا بقرتن, کہ وہ گائے ایسی ہوگی, لا فارضن ای مسنتن, نہ عمر رسیدہ ہوگی, ولا بکرن صغیرتن, اور نہ چھوٹی ہوگی, بلکہ عوان نصف بین ذالک, وہ درمیانی ہوگی. نصف درمیانی ہوگی, یعنی وہ بالکل درمیانی عمر کی ہوگی. بین ذالک, ذالک کا مشان الیہ, اگر فارس کو مانتے ہیں یا بکر کو, کس کو مانیں گے؟ تو کہا مذکور کی تعویل میں کرو, اس لیے کہ بینہما ہونا چاہیے, اس لیے کہ بین کے تو دو جانب ہوتے ہیں تب وہ بین کہلاتا ہے, ایک جانب اور دوسری جانب. یہاں جانب ہے فارض اور دوسری جانب ہے بکر, تو پھر ذالک تو واحد کے لیے آتا ہے. تو بین ذالک واحد کیسے آیا؟ تثنیہ آنا چاہیے. اس لیے کہیں کہ ذالک المذکور کی تعویل میں, اور المذکور کیا ہے؟ من السنین, کہ فارضن اور بکرن جو دو عمریں ہیں ان کے درمیان میں ہوگا. اس لیے بین کی اضافت یہ ذالک کی طرف کر دی گئی, ورنہ بین کی اضافت تو متعدد کی طرف ہوتی ہے, موحد کی طرف نہیں ہوتی. ذالک تو موحد ہے لیکن وہ متعدد کی تعویل میں ہے. میرا اللہ ایسا کہتا ہے کہ تم لوگ ایسی گائے ڈھونڈ لو اور اس کو ذبح کرو. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, اور تُؤْمَرُونَ بِهِ, اور ماں کا بیان آیا من ذبحہا, تم کر گزرو اس کام کو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.